السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک فرینڈس۔ چلو نئی آرام کا نیکسٹ پارٹ ریڈ کرتے ہیں۔ رویام تو جیسے ہر بات بھول بھلائے اپنے باپ کی آغوش میں پڑا اس کے ساتھ مستیاں کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ سارم سے اسے زیادہ برداشت نہ ہوا تو وہ خاموشی سے جانے لگا تھا۔ کل صبح آ کر آفس سے اپنی تنخواہ لے جانا، مجھے یقین ہے مزید 2 ہفتے تک تمہارے ڈی ایس پی کا سوگ منایا جائے گا۔ اسے جاتے دیکھ وہ پیچھے سے بولا تو سارم نے مڑ کر اسے دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ایسے بھی دن آنے تھے ایک پولیس والے پر جو ایک ڈان سے اپنی ماہانہ تنخواہ لیتا تھا، صرف اس لیے کیونکہ وہ دوسرے تیسرے مہینے اس کے ہر نئے باس کو قتل کر دیتا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا معصومہ، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اب تم ایسی معمولی سی نوکری کرو گی؟ تمہیں یارم کے ساتھ کام نہیں کرنا، میں تمہیں فورس نہیں کر رہا نا، لیکن میں تمہیں اس طرح کام کے لیے دھکے کھاتے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر میرے ساتھ کام نہیں کرنا تو گھر پر بیٹھو، مشارف کو دیکھو، میں کما رہا ہوں اور الحمدللہ ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنے کی ضرورت کبھی بھی پیش نہیں آئے گی۔ تمہارا اور اپنے بچے کا ہر خرچ پورا کر سکتا ہوں میں۔ وہ اپنے آفس کے لیے نکلنے والا تھا جب دروازے پر اسے ایک نوکری جوائن کرنے کے لیے لیٹر ملا۔ کھول کر دیکھا تو وہ معصومہ کا اپائنٹمنٹ لیٹر تھا جہاں اس نے کسی لڑکی کی گورننس بننے کے لیے اپلائی کیا تھا۔ لڑکی مینٹلی طور پر ٹھیک نہیں تھی اور اس کی فیملی نے اس کی نرسنگ کورس سے امپریس ہو کر اسے جاب دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو کیا کروں؟ میں گھر پر بیٹھ جاؤں شریف؟ میں یہاں بور ہو جاؤں گی۔ مجھے یارم سر کے ساتھ کام نہیں کرنا کیونکہ میں اس کام کے لیے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتی، لیکن سارا دن گھر پر رہنا تو بے وقوف ہی ہے نا۔ میں اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک معمولی سی نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ میرا ارادہ کسی ہسپتال میں نرسنگ کرنے کا تھا، لیکن پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میرا دھیان اپنے بچے یا تم سے ہٹ جائے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں کہیں پر نوکری کر لیتی ہوں۔ اور ویسے بھی اس نوکری کے ٹائمنگ وہی ہے جو تمہارے آفس کی ٹائمنگ ہے، اور لوگوں کو شریف کو ساتھ رکھنے پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے مصروف رہنا ہے شریف، میں کچھ وقت کے لیے ہر چیز کو بھلا دینا چاہتی ہوں، کچھ وقت کے لیے میں ریلیکس رہنا چاہتی ہوں، میں ایک عام سی نوکری کرنا چاہتی ہوں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ جبکہ شریف کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کی نظر میں یہ سب فضولیات تھیں اور وہ ان فضول سوچوں سے اسے نکال نہیں سکتا تھا۔ جو تمہارے دل میں آئے تم وہ کرو، مجھ سے پوچھنے کی یا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، وہ غصے سے کہتا گھر سے نکل گیا تھا۔ جبکہ معصومہ نے اپائنٹمنٹ لیٹر کو پڑھتے ہوئے آج ہی یہاں جا کر اپنا کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ایک اچھی نوکری تھی، وہ کچھ وقت کے لیے اپنا مینٹل کنڈیشن کو بہتر کر سکتی تھی اس نوکری سے۔ کیا مجھے یقین نہیں آ رہا معصومہ اس طرح کی نوکریاں کرے گی؟ حد ہے شریف، تم نے اسے منع کیوں نہیں کیا؟ تم اسے منع کر سکتے تھے، اسے سمجھاتے کہ ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ لیلا کو تو غصہ ہی آ گیا تھا جب سے شریف نے اسے آ کر یہ بتایا تھا کہ معصومہ اب ایک گھر میں نرسنگ کرنے جا رہی ہے۔ یار مجھے نہیں پتا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ میری کسی بات کو سمجھنا تو دور سننا تک نہیں چاہتی، بس ایک ہی چیز کو خود پر سوار کر لیا ہے اس نے۔ یہ لڑکی خود تو پاگل ہو ہی رہی ہے، ساتھ میں مجھے بھی کر رہی ہے۔ اس لڑکی نے اب وہی کرنا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، میں نے اسے اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیا ہے، میں بھی تو دیکھوں کب تک اپنی ضد پر قائم رہتی ہے۔ یہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کام میں صرف ایک دفعہ آنا مشکل ہوتا ہے، پھر یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ معصومہ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر وہ ایک عام زندگی گزار سکتی ہے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ معصومہ کا دماغ اب ایک گینگ کے مطابق چلتا ہے، وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی کبھی نہیں گزار سکتی، اور یقین کرو اس کی غلط فہمی جلد ہی دور ہو جائے گی۔ وہ بول رہا تھا جبکہ ہیزر بالکل خاموش تھا، وہ تو اس دن سے ہی اس سے بدظن تھا جب سے اس نے یارم کے گھر جا کر اس میٹنگ کے درمیان یارم کی بات میں انٹرسٹ نہ دکھاتے ہوئے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ وہ اس دن سے ہی اسے مخاطب کرنا چھوڑ چکا تھا، ہیزر کے لیے سب سے اہم یارم تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا، ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، جب پاس پڑا فون بجا تھا۔ فون پر یارم کی کال آ رہی تھی، اس نے ان دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا اور پھر اس کی بات سنی تھی۔ لیلا کو اندر جانے کا اشارہ کر دیا۔ ڈیول مجھے اپنا ٹارچر روم میں کیوں بلا رہا ہے؟ لیلا نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو ان دونوں نے کندھے ہچکائے۔ کوئی بات کرنی ہوگی، ڈونٹ وری، تمہیں وہ ہرگز ٹارچر نہیں کرنے والا جب تک تم اس کا کوئی نقصان نہ کرو، شریف نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ لیلا کے ہاتھ تو کانپ رہے تھے۔ کم آن لیلا، کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم نے ایسے کوئی غلطی کی ہے جس پر یارم تمہیں سزا دے؟
اس نے لیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو لیلا نے اپنی بری زندگی پر ایک نظر ثانی کی تھی۔ کل کی غلطی کی معافی وہ رات کو مانگ چکی تھی، جس پر ڈیول نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ تو کیا اس نے اسے معاف کیا تھا؟ میں نے کل آتے ہوئے روح کے گال پر کس کیا تھا تاکہ یارم روح پر غصہ کرے، اسے ناراضگی دکھائے اور روح کی جان عذاب ہو۔ مبارک ہو، میں تمہاری موت کے بعد بٹنے والی بریانی کا انتظام کرتا ہوں، ہزر کرسی چھوڑتے ہوئے بولا تھا، اور میں کفن دفن کا۔ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو لیلا، فکر مت کرو، ڈیزائنر کفن لے کر آؤں گا تمہارے لیے۔ شارف نے بھی کرسی چھوڑی تھی، جبکہ لیلا کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت ڈگمگاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے اندر قدم رکھا تو ڈیول سامنے ہی کرسی پر ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، جبکہ سامنے ٹیبل پر بلیڈز کے ساتھ بڑا خطرناک سانپ ایک شیشے کی جار میں بند تھا۔ اب تک کے جتنے بھی سانپ اس کے پاس موجود تھے، یہ سب سے زہریلا تھا، جو اس نے افریقہ کے جنگلوں سے منگوایا تھا۔ لیلا یار، مجھے یہ سانپ چیک کرنا تھا، تم کتنے منٹ تک سانس روک سکتی ہو؟ وہ مسروف سے انداز میں بولا تھا، اور اسے یوں مسروف سمجھ کر لیلا کو یہی لگا کہ وہ صرف اس سے کچھ پوچھنے کے لیے اسے بلا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا، وہ نہ جانے کیوں سوچ رہی تھی کہ ڈیول اس کا برا حال کرنے والا ہے، لیکن وہ غلط سوچ رہی تھی۔ ڈیول نے تو اسے یہاں کسی کام کے سلسلے میں بلایا تھا، کچھ ڈسکس کرنے کے لیے، کچھ پوچھنے کے لیے۔ ڈیول اپنی سانس تو نہیں روک سکتی، لیکن میں 10 منٹ تک کسی کو بھی گمراہ کر سکتی ہوں کہ میں زندہ نہیں ہوں۔ اس نے اپنا ٹیلنٹ بتایا تھا۔ ہاں، اس نے اسے کام کے لیے ہی بلایا تھا، اور ویسے بھی کل رات اس نے معافی مانگی تو تھی ڈیول سے، جس نے آگے سے اوکے کہا تھا۔ ہاں، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اسے معاف کر رہا ہے، لیکن اس نے اوکے تو کہا تھا نا۔ میں دیکھتا ہوں تمہارا ٹیلنٹ۔ ڈیول نے نگاہیں اٹھائی، اسے دیکھا۔ بات کرتے ہوئے ذرا سا ڈمپل شو کیا تھا، جبکہ لیلا کے گلے پہ سانس اٹکنے لگی تھی۔ میں کچھ سمجھی نہیں، اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ اتنا مشکل نہیں ہے، ہم یہ سانپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے مالک نے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اتنا خطرناک کہ اگر کسی کی سانس چلتی ہو تو یہ ڈس لیتا ہے، اور جب یہ ڈستا ہے تب انسان کا بچنا ممکن نہیں۔ مطلب زیادہ سے زیادہ ڈسنے کے بعد 10 سیکنڈ تک ہی سانس چل سکتی ہے، اور بھی انسان ختم۔ اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔ آج کل تم ویسے بھی فضول حرکتوں کے کچھ نہیں کر رہی ہو، تو سوچا کہ تمہیں ایک اہم کام دوں۔ میں تمہارا ٹیلنٹ چیک کرنا چاہتا ہوں۔ اس سانپ کو دھوکہ دو کہ تم زندہ نہیں ہو، گمراہ کرو اسے 10 منٹ کے لیے۔ وہ جار کھول کر اندر سے سانپ نکالتا اسے منہ سے پکڑ چکا تھا۔ سانپ پھنکارتے ہوئے اس کے بازو سے لپٹ گیا تھا۔ وہ اسے ڈس میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا، شاید تبھی اپنی طاقت لگا کر اسے اپنا آپ چھڑوانا چاہ رہا تھا۔ جب ڈیول نے آہستہ سے اسے لیلا کی گردن پر رکھا، سانس مت لینا، اسے 10 منٹ تک گمراہ کرو، اور آئندہ روح کو چھونے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا۔ آج زندہ بچ گئی تو اگلی دفعہ 10 منٹ بھی نہیں دوں گا۔ گڈ لک، مر مت جانا، لیکن مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ بولتے ہوئے وہ سانپ اس پر چھوڑ چکا تھا، جبکہ لیلا کی سانس اچانک رکی تھی۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ یا اللہ، آج بچا لیں، آئندہ میری توبہ جو میں اس مصیبت کو کبھی بھی منہ لگاؤں۔ یا اللہ بچا لیجئے، یا اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، بس اس نے کہہ کر میرے اچھے ہیں، میرے یارم اچھے ہیں، مجھے گمراہ کیا۔ میں بھول گئی تھی کہ ڈیول اچھا نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہے، ظالم جلاد سفاک، جو کسی کو بھی ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہے، اپنی بات نہ ماننے والے کی دنیا لمحے میں ختم کر سکتا ہے۔ میں بھول گئی تھی کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف اپنی بیوی کو بھی نہیں چلنے دیتا۔ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے اپنے جسم پر چلتے سانپ کو محسوس کرتے ہوئے اپنی کپکپاہٹ بھی روک کر رکھی تھی۔ وہ اپنی سانسیں روک کر بیٹھی تھی۔ بس ایک دفعہ اس کی جان چھوٹ جائے، بس ایک دفعہ آج اس کی جان بچ جائے، وہ زندگی میں کبھی اس مصیبت کو دوبارہ منہ نہیں لگانے والی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اس سانپ کو گمراہ کرنے کی۔ وہ اس کے ہاتھ کی انگلی پر چلتے ہوئے آہستہ سے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر رہا تھا۔ اسے اپنے بازو پر اس کی تیز گرفت محسوس ہوئی۔ شاید وہ اسے ہر انداز میں محسوس کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مرا ہوا ہے۔ لیلا کی سانس اندر ہی کہیں دب کر ابھرنے لگی تو اس نے خود کو پوری شدت سے کنٹرول کیا تھا۔ ہاں، وہ اعصاب کی مضبوط لڑکی تھی، ایسی مصیبتوں سے گھبرانے والی نہیں تھی، لیکن پھر بھی موت کا ڈر تو سب پر سوار ہوتا ہے۔ یہ 10 منٹ جیسے 10 سال سے زیادہ لگنے لگے تھے۔
اسے کمرے میں کسی اور کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتے اس کے قریب آیا تھا۔ اس نے ایک بے بس سی نگاہ حسر پر ڈالی تھی جو کافی نا امیدی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر چلتی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر اسے دیکھا۔ ڈیول کا آرڈر ہے 10 منٹ، ابھی 10 منٹ پورے ہونے میں 30 سیکنڈ باقی ہیں۔ وہ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے پیچھے کی طرف کھڑا ہوا تھا جبکہ لیلا اسے گھور رہی تھی۔ وہ اس کی خاطر تھوڑی سی چیٹنگ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی سانس روکے وقت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب ہیزر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کالے کپڑے سے سام کا منہ دبوچتے ہوئے اسے اس کی اوپر سے اتار کر واپس اس جار میں قید کیا تھا، وہ چیختے ہوئے اگلے ہی لمحے ہیزر کے سینے میں چھپی تھی۔ ہیزر، مبارک ہو، تم بیوہ ہونے سے بچ گئے۔ شارف نے دروازے سے جھانکتے ہوئے اسے مبارکباد دی تھی، جس پر اس نے اسے گھورا۔ اوہ سوری، لڑکا بیوہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ رنڈوا سم تھنگ۔ کمینے، نکل ادھر سے ورنہ میں تیری بیوی کو بیوہ کر دوں گی۔ وہ غصے سے سامنے پڑے بلیڈز اٹھا کر دروازے پر پھینکتے ہوئے دھا رہی تھی، جبکہ شارف نے اگلے ہی لمحے دروازہ بند کر دیا اور وہ ایک دفعہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہیزر کی پناہوں میں چھپ گئی۔ تم نے اسے روکا نہیں میرے ساتھ ایسا کرتے ہوئے، وہ اس کے سینے میں چھپے شکوہ کرنے لگی تھی۔ اس نے تمہیں بہت دفعہ وارن کیا تھا لیلا، باز آ جاؤ، ایسا کون سا مزہ ملتا ہے تمہیں روح کا گال چومنے میں؟ کبھی میرا تو گال چوما نہیں تم نے۔ اچھا کام نا بند کرو یار، کیوں مجھے گلٹ میں مبتلا کر رہی ہو کہ تمہارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہونے پر؟ اٹس اوکے، تم ویسے بھی ڈیول کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ میں بولنے والا تھا بھی نہیں ڈارلنگ، مجھے گلٹ اس بات کا ہے کہ میں ڈیول کا ساتھ نہیں دے پایا اس کام میں۔ آپ کی دفعہ وہ بولا تو لیلا نے اسے بے یقین نظروں سے دیکھا۔ سامنے پڑے کرسی اٹھا کر اس کے سر پر مارنا چاہتی تھی وہ، جبکہ اگلے ہی لمحے باہر کی طرف بھاگ نکلا۔ وہ چھوٹی چھوٹی گلیوں نما جگہ تھی۔ ایک عورت اپنا چھوٹا سا چند دن کا بچہ اپنے ساتھ لگائے ان گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ ایک دروازے پر دستک ہوتے ہوئے اس نے اندر سے دروازہ کھولنے کا انتظار کیا تھا، جبکہ ایک خوبصورت سی لڑکی باہر نکلی۔ آپ مجھے یہ ایڈریس بتا سکتی ہیں؟ اس نے عربی میں ایک ایڈریس اس کے سامنے نکال کر رکھتے ہوئے پوچھا۔ تو اس عورت نے ایک گلی چھوڑ کر اگلے مکان کے بارے میں اسے بتایا تھا، لیکن عورت کو سمجھ نہ آیا۔ آپ مجھے پانی دے سکتی ہیں؟ اس عورت نے دوبارہ سے پوچھا تو دروازہ کھلتے ہوئے اس لڑکی نے اسے اندر بٹھایا تھا۔ دراصل گرمی بہت زیادہ ہے اور مجھے اس گھر میں لازماً جانا ہے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں اپنا بچہ یہاں پر چھوڑ سکتی ہوں؟ بس 2 منٹ میں واپس آ جاؤں گی، مجھے کچھ رقم لینی ہے، گرمی بہت ہے، میرا بچہ جھلس کر رہ گیا ہے، وہ فکر مندی سے بولی۔ تو اس سے لڑکی کو بچے پر ترس آیا تھا۔ یہ آپ کا بچہ ہے، اسے پتہ ہوگا اس گھر کے بارے میں۔ وہ عورت تھوڑی بہت باتیں کرنے کے بعد کافی فرینک ہو چکی تھی، تبھی اس لڑکی سے کہنے لگی۔ اس نے اپنے 3 سالہ بے حد خوبصورت بچے کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ میرا بچہ سو رہا ہے، یہ روئے گا نہیں، میں بس 2 منٹ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ واپس آتی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ تو اس عورت نے اپنے بیٹے کو اس انجان عورت کے سامنے والے گھر میں چھوڑنے کے لیے کہا تھا، جبکہ وہ بچہ جو سائیکل پر کھیل رہا تھا خوشی خوشی اس عورت کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا دروازے سے باہر نکلا تھا۔ وہ عورت دروازے پر ہی رک کر انتظار کرنے لگی تھی، لیکن انتظار طویل ہوتا چلا گیا۔ نہ اس کا بچہ واپس آیا، نہ ہی وہ عورت واپس آئی۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی تو گیٹ سے باہر نکل کر دیکھنے لگی تھی۔ دوسری گلی کے موڑ پر جا کر اس نے دیکھا اس کے بیٹے کی سائیکل وہاں پڑی تھی۔ وہ بھاگ کر سائیکل کے پاس آئی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے سائیکل کو چھوڑتی بھاگ کر واپس اپنے گھر کی حدود میں آئی۔ سامنے بیڈ پر وہ ننھا سا وجود تھا۔ وہ کوئی کڈنیپر تو نہیں ہو سکتی تھی، وہ اپنا بچہ چھوڑ کر اس کا بچہ لے تو ہرگز نہیں جا سکتی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس بچے کے پاس آتی اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگی۔ اس بچے میں کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنی دیر گزر جانے کے بعد اس نے بے چینی سے کپڑا کھولتے ہوئے اس بچے کو آزاد کیا تو اس کی چیخوں نے پورے گھر میں گونجنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بچہ نہیں بلکہ بچے کی لاش تھی جو پوری طرح سے کٹی پٹی تھی۔ وہ چیختے چلاتے تھوڑی ہی دیر میں پورے علاقے کو اکٹھا کر چکی تھی۔ اس کا زندہ بچہ کہیں غائب ہو چکا تھا، جبکہ ایک مردہ لاش وہ عورت اس کے گھر چھوڑ گئی۔ اور پھر تو جیسے معمول بن گیا تھا، آئے دن ایسے کیسز سامنے آنے لگے جہاں ایک عورت مردہ لاشیں گھر میں چھوڑ کر زندہ بچوں کو غائب کر رہی تھی۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے یارم؟ آپ کو پتہ ہے خبروں میں کیا بتا رہے تھے؟ میں نے تو جب سے سنا ہے میرا دل سہنے لگا۔ میں تو اپنے بچوں کو کبھی کسی عورت کے ساتھ اکیلے نہ بھیجوں۔ وہ ٹی وی پر چلنے والی خبروں کو سنتی ساتھ میں تبصرہ کر رہی تھی، جبکہ اس کے پاس بیٹھا لیپ ٹاپ میں سر دیے یارم اسی کیس پر کام کر رہا تھا۔ ڈونٹ وری، ہمارے گھر کی حدود تک آنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے، اور تمہارا بیٹا اتنا بھی معصوم نہیں ہے جتنا دکھتا ہے۔ اس نے پاس بیٹھے ریام کے کانوں کو پکڑتے ہوئے ذرا سا کھینچا تھا۔ وہ ٹی وی پر اتنا مگن تھا کہ اس کے اس طرح سے کھینچنے پر بھی کوئی اثر نہیں دیا تھا۔ بابا، آپ کے پاس بلیڈ ہے؟ اچانک ہی وہ اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے یارم کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ وہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے چوزے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے آفس میں اکثر وہ اس کے بلیڈز
گن اٹھا کر اس کے ساتھ کھیلنے لگتا تھا، لیکن یارم اسے روکتا نہیں تھا اور نہ ہی اس کا ارادہ اسے روکنے کا تھا۔ وہ آنے والے کل میں اسے اپنی جگہ پر بیٹھے دیکھنا چاہتا تھا۔ نہیں میں کھیلوں گا، نہیں میں سارے کڈنیپرز کو ٹھس کر کے کاٹ دوں گا، وہ بلیڈ کے سٹائل میں کراس لگاتے ہوئے اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ روح جو دھیان ٹی وی پر دے رہی تھی اس کی بات پر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ریان بچے غلط بات ایسے نہیں بولتے۔ وہ اچانک ہی اسے اٹھا کر اپنے قریب کرتی کچن میں لے جانے لگی تھی۔ جبکہ یارم نے اسے دیکھا، اسے روح کا یہ ایکٹ اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ مانتا تھا ریان ابھی بہت چھوٹا ہے، ان سب باتوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی روح کی سوچ بہت الگ ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں شاید ہر ماں کی طرح وہ بھی اپنے بچے کو ان سب چیزوں میں پڑتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ریان کی زندگی کا فیصلہ یارم خود اپنی مرضی سے کرنے والا تھا۔ وہ اپنا کام ختم کرتا، آہستہ سے لیپ ٹاپ بند کرتا، اس کے پیچھے کچن کی طرف جانے لگا تھا، جہاں وہ ریان کو سامنے شیلف پر بٹھائے اسے بتا رہی تھی کہ وہ اسے ڈاکٹر بنائے گی۔ ڈاکٹر ڈیشو نہیں کرتا۔ ریان اپنے فلسفے جھاڑ رہا تھا جب وہ بے حد نرمی سے اس کے قریب آتا، اسے شیلف سے اتار کر سرگوشی سے اس کے کان میں کچھ بولتا، اسے باہر بھگا گیا تھا۔ روح بیبی، مجھے تم پر پیار آ رہا ہے، کر لوں؟ وہ اسے پیچھے سے اپنے ہزار میں لیتا، اس کی پچھلی گردن کے حصے کو اپنے لبوں سے چومتے ہوئے مہکا رہا تھا۔ ہاں میرے منع کرنے پر کون سا آپ منع ہو جائیں گے؟ روح نے جیسے بہت پتے کی بات کی تھی، جب یارم نے ایک جھٹکے میں اسے سیدھا کیا۔ مطلب تم مجھے منع کرنے کا ارادہ رکھتی تھی؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ اس کی گردن سے دوپٹہ نکالتے ہوئے سوال کرنے لگا، تو روح کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جی ہاں، میرا بالکل موڈ نہیں ہے، میں تو منع ہی کرنے والی تھی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ابھی بول ہی نہیں تھی جب یارم نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر شیلف پر بٹھایا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اس کی حرکت دیکھتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہارا موڈ بنا دیتے ہیں؟ تمہارا موڈ بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے میرا بچہ؟ تمہارے لیے یارم کی مہکتی سانسیں اور اس کی گرم باہیں ہی کافی ہیں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکاتے ہوئے اس کے لبوں کو پوری شدت سے قید کر چکا تھا۔ یارم، ریان آ جائے گا، اس نے بڑی مشکل سے اپنے لبوں کی جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ وہ شدت سے اس کا بہکا ہوا لمس اپنی گردن پر بکھرتے محسوس کر رہی تھی جب اسے ریان کا ہوش آیا۔ نہیں آئے گا، میں نے اسے بتایا ہے کہ کمرے میں نے اس کے لیے چاکلیٹ چھپا کر رکھی ہے، اب وہ چاکلیٹ ڈھونڈ کر ہی نیچے آئے گا جو اسے نہیں ملنے والی۔ روح کی قمیض کی پچھلی ڈوریاں کھینچتے ہوئے وہ ہنستے ہوئے بولا، تو روح نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ اس کے گھرنے پر یارم کا قہقہ کچن کی دور دیوار سے گونج کر واپس آیا۔ میرے چوزے کو چیلنجز بہت پسند ہیں، لیکن میں اس کا باپ ہوں، وہ آنکھ دبا کر بولا۔ یارم، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، میرے معصوم بچے کو فضول کاموں میں لگا دیا۔ وہ ناراضگی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی جب یارم نے اسے کھینچ کر اپنے کندھے پر ڈالا تھا۔ یارم کیا کر رہے ہیں آپ؟ ریان آتا ہوگا، وہ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی مزاحمت پر وہ اسے کندھے سے اتار کر اپنی باہوں میں مضبوطی سے قید کرتا، اس کے لبوں کو بھی اپنے لبوں کی پرحدت قید میں پھنسا چکا تھا۔ وہ ایسا اس کے لبوں کے ساتھ لپٹا تھا کہ اسے بات تک کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ سانسیں ایک دوسرے میں الجھتے ہوئے ایک دوسرے کی سانسوں کو مہکنے لگی تھی۔ وہ اسے اوپر اپنے بیڈ روم میں لے جانے کے بجائے سیدھا نیچے گیسٹ روم میں لے کر آیا تھا، جہاں کل رات پری اور درک رکے تھے۔ تمہارا بیٹا بہت مصروف ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مصروف ہی رہے، یارم اسے باہوں میں لیے ہوئے بولا۔ چاکلیٹ نہ ملنے پر وہ نیچے آ ہی جائے گا آپ سے پوچھنے کے لیے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ کمرے میں ایک نہیں بلکہ تین چاکلیٹس میں نے چھپائی ہیں، اور جب تک وہ انہیں ڈھونڈ کر نیچے نہیں لاتا میں اسے اپنے ساتھ باہر لے کر نہیں جاؤں گا۔ تم بعد میں کمرہ صاف کر لینا کیونکہ وہ تباہی نکال دے گا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اپنی بیک شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے مزے سے کہتا، شرٹ اتار کر دور پھینکتا، اس کے پیروں سے جوتی نکال چکا تھا۔ یارم، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے معصوم بچے کو یوں بے وقوف بنا کر آپ نے کوئی اسمارٹنیس والا کام کیا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرا معصوم بچہ وہاں اوپر مشقت کر رہا ہوگا اور بعد میں مجھ سے کروائے گا۔ اس کے اچانک کھینچ کر اپنے قریب کرنے پر وہ ناراضگی سے بولی تھی، جبکہ وہ اس کے ناراضگی پر قہقہ لگاتا ایک دفعہ پھر سے اس کے چہرے پر جھکتا اور اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرنے لگا۔ اس کے نرم و گرم لب اس کے چہرے پر پھسلنے لگے تھے۔ اور میں بھی یہاں تم سے بہت مشقت کرواؤں گا میرا بچہ، آئی لو یو سو مچ، اور روم گندا کرنے کے لیے سوری۔ اس کے لبوں کو کافی دیر اپنے لبوں میں الجھائے ہوئے اس کے دھڑکنوں کو اپنی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکاتا اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کرنے لگا تھا۔ اس کے گردن پر یارم کی شدتوں کے سرخ نشان بننے لگے تھے، جسے وہ اپنی محبت کی خوبصورت نشانیاں کہتا تھا۔ وہ اسے اپنی طرف سے اس کے لیے تحفہ مانتا تھا، اسے اچھا لگتا تھا۔
روح کا بدن اس کی محبت سے پور ہوا، اور اس وقت بھی وہ یہی کر رہا تھا، اور اس کے بدن کی نرماہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اس کو اپنی پرشدت لمس سے روشناس کرواتا اسے دنیا جہان سے دور لے آیا تھا۔ اسے ہوش تھا تو صرف اور صرف اپنے یارم کا، صرف اور صرف اس انسان کا جو اس کو عشق کی آخری حد تک چاہتا تھا، جو اپنے جنون کی ہر حد پار کرتا اس کی روح میں اتر کر اپنے نام سے اس کے دھڑکنوں کو مہکا دیتا تھا۔ ہاں، وہ یارم کاظمی ہی تھا جس کی جارحانہ شدتوں میں بھی روح کا سکون تھا۔ کیا ہوا چوزے، چاکلیٹس ملی تجھے؟ وہ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد کمرے میں آیا تو ریحام کمرے کی تباہی نکال چکا تھا، جبکہ چاکلیٹ نامی کوئی چیز اسے نہیں ملی۔ وہ ہونٹ لٹکاتے ہوئے بولا، اسی لیے کہتے ہیں بیٹا، باپ سے پنگے نہیں لیتے، میں تجھے دکھاتا ہوں تیری چاکلیٹ کدھر ہے۔ وہ اسے گریبان سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے الماری کے بالکل قریب کرتا اوپر الماری پر پڑی چاکلیٹس دکھا رہا تھا۔ جبکہ ریحام نے اسے گھور کر دیکھا تھا، یقیناً یہ چاکلیٹس تو اسے تب بھی نظر نہیں آنے والی تھی جب اس کی ہائٹ اپنے باپ جتنی ہو جاتی، لیکن فی الحال وہ چاکلیٹ ڈھونڈ کر اچھا خاصا تھک چکا تھا، اسی لیے لڑائی کا موڈ نہ بناتے ہوئے چاکلیٹ اٹھا کر اس کی باہوں میں اترتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پیکٹ کھلوایا تھا، جبکہ یارم اسے پیار سے اپنے سینے سے لگاتا اس کا پیکٹ کھول کر اسے دیتے۔ چاکلیٹ اس کے حوالے کر چکا تھا۔ مانا کہ میں چاکلیٹ نہیں کھاتا، لیکن پوچھنا تیرا فرض بنتا ہے، اس نے جیسے ریحام کو رول بتایا تھا۔ اگر تو میرا چوزا ہے، جب ہم چاکلیٹ کھاتے ہیں تب ہم کسی کے نہیں ہوتے۔ ریحام منہ کے ڈیزائن بناتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں اپنے منہ کو چاکلیٹ سے رنگین کر چکا تھا، جبکہ یارم قہقہ لگاتا اس کی گردن میں اپنا منہ دیتے ہوئے داڑھی رگڑ کر اسے ماما بتاؤ کے نعرے لگانے پر مجبور کر چکا تھا۔ جبکہ روح جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی بوکھلا کر رہ گئی اور جانتی تھی اب یارم اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہے، کیونکہ وہ کھانا بنانے میں آلریڈی بہت لیٹ ہو چکی تھی، اور اب یارم ریحام کو تنگ کر کے اسے بار بار بیڈ روم میں بلا کر اس کے چہرے پر اپنی شدتوں کی سرخی دیکھتا اسے تنگ کرنے والا تھا۔ اللہ، یارم کاظمی بالکل اچھے نہیں ہے، وہ کچن سے چلائی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں میرا بچہ، میں بالکل اچھا نہیں ہوں، لیکن تمہارا بیٹا میرے ہاتھوں ضائع ہو رہا ہے، بچا لو اسے۔ وہ قہقہ لگاتا ہوا ریحام کو مزید اپنے حصار میں لے رہا تھا، جو بلبلاتے ہوئے کیسے بھی اس کے حصار سے نکلنے کو مچل رہا تھا۔ اوپر بھاگتے ہوئے آتے وہ ریحام کو اس کی گود سے زبردستی کھینچ کر نکال چکی تھی۔ میرا معصوم بچہ، کیا حالت کر دی آپ نے اس کی۔ وہ پیار سے اس کے گال چومتی اس کے چہرے کی سرخی دیکھ پریشان ہو رہی تھی، جبکہ یارم روح کے چہرے پر اپنی شدتوں کی سرخی دیکھتا اس کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچھے لگتے ہو یار تم دونوں، میری محبتوں کے رنگوں میں رنگے ہوئے۔ وہ اچانک روح کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ اب کی دفعہ اس نے ریحام کے بجائے روح کی گردن پر اپنی داڑھی چبوئی تو ریحام لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کی خاطر اس نے چاکلیٹ کی قربانی دیتے ہوئے یارم کے ساتھ فل ڈشو ایکشن سین شروع کر دیا تھا۔ یارم بار بار جان بوجھ کر روح کو اپنی طرف کھینچ کر اس کی گردن میں اپنی داڑھی چبوتا ریحام کو غصہ دلا رہا تھا، جبکہ روح بھی بالکل ریحام کی طرح ہر تھوڑی دیر میں ریحام بچاؤ کے نعرے لگاتی تو ریحام کے اندر اچانک سے ہی اپنی ماں کے لیے ہیرو جاگتا تھا، اور پھر وہ دونوں ہی یارم کے شکنجے میں پھنس کر بری طرح سے پھڑپھڑاتے تھے۔ ریحام اپنا غم ہلکا کر کے اب پرسکون تھا۔ چولہے پر ہانڈی تھی جس کی ہانڈی تھی، یہی اس کی روح بیبی کچھ بنا رہی تھی۔ وہ ٹیبل سے نیچے جمپ کرتا شونو کو ڈھونڈتا باہر آیا، جو اسے دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے پیروں میں تھا۔ شونو بابا کو پولیس پکڑ کر لے جائے گی، میں نے ایکشن لیا ہے، وہ اس کا کان پکڑ کر صوفے پر بٹھاتا اسے بتا رہا تھا، جبکہ شونو اسے سن کر اس کے ساتھ آ گیا۔ اب وہ دونوں بیٹھے پولیس کا انتظار کر رہے تھے۔ بڑے بڑے درختوں کا ایک جھنڈ تھا، اس جھنڈ سے نکلتے ہوئے ایک بڑے درخت کے سرے سے اوپر کی طرف چڑھنے لگا تھا۔ یہ سرا اسے سیدھا اس شہزادی کے کمرے میں پہنچانے والا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تیز اس سرے سے اوپر کی طرف چڑھنے لگا تھا۔ یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن اسے اب کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ اب تو یہ درخت بھی جیسے اس کی بے پناہ محبتوں کے گواہ تھے، اور درخت کے سرے سے اوپر بالکنی میں کود گیا تھا بنا آواز پیدا کیے۔ اس نے بالکنی کا دروازہ آہستہ سے کھولا تو سامنے ہی اسے چاند کی روشنی سے بنے راستے میں جو بیڈ کی طرف جا رہا تھا وہاں اسے وہ گہری نیند سوئی ہوئی ملی تھی۔ اس کے لبوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ چلتے ہوئے بالکل اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ اس کے اوپر جھکا، جیسے اس کے ایک ایک نقش کو جیسے حفظ کر رہا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ اسے بہت پہلے سے حفظ کر چکا تھا۔ میرے محبوب صنم، عشق اپنی جگہ، لیکن ان لبوں سے کہہ دو یوں دعوت نہ دیا کرے، سانس روک دیں گے تمہاری بھی اور خود ہی بھی
اور خود کی بھی دم گھٹنے سے مر جائیں گے، وہ دل فریب لہجے میں کہتا۔ اچانک اس کے لبوں پر جھکتا، اس کی سانسیں روک گیا تھا اور اب اپنی اور اس کی سانسوں کی پرواہ کیے بغیر اس پر اپنی سانسیں لٹاتا اس کی سانسیں چڑانے لگا تھا۔ وہ محسوس کر چکا تھا وہ جاگ رہی ہے۔ نگاہیں اٹھاتے اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو لب کانپ رہے تھے، پلکیں لرز رہی تھی، آنکھیں سختی سے بند کیے وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے کان اس کے لبوں کے قریب کیا تو محسوس ہوا وہ بھوت کو بھگانے کے لیے آیات یاد کیے بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، ساری رات اس کے پہلو میں گزارنا چاہتا تھا، لیکن یہ قرآنی آیتیں اسے اس کے پاس نہیں رہنے دے رہی تھی۔ ہاں، وہ اپنے اللہ کے علاوہ اور کسی پر یقین ہی کہا کرتی تھی۔ اس کا خوف، اس کا ڈر اسے اس سے دور کرنے لگا۔ وہ آہستہ سے اس کا نازک وجود چھوڑتا تیزی سے بالکنی سے باہر کی طرف کود گیا تھا۔ ابھی وہ درخت کے سرے پر پہنچا ہی تھا کہ چیخو پکار شروع ہو گئی۔ کیوں چلا رہی ہے منحوس؟ کوئی مر گیا ہے کیا؟ نہ خود سوتی ہے، نہ ہمیں سکون کی سانس لینے دیتی ہے۔ ارے مر کیوں نہیں جاتی تو؟ تائی امی چیخو پکار کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ تائی امی، وہ بھوت آج بھی آیا تھا، ابھی وہ بھوت یہاں پر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ وہ تائی امی کے پاس آتی انہیں بتانے لگی تھی، جبکہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تھپڑ مار کے اس کا منہ بند کر دے۔ تب جب تایا ابو کمرے میں داخل ہوئے، تایا ابو، بھوت میں نے دیکھا ہے، وہ یہاں بیڈ پہ تھا، وہ میرے بہت پاس تھا تایا ابو، وہ بھوت تھا۔ وہ تایا ابو کے سینے سے لگتے ہوئے بولی تو وہ اسے خود میں چھپا گئے تھے۔ ہاں میرا بچہ، مجھے یقین ہے تم پر، تم سچ بول رہی ہو۔ چلو آج تم نے دوائی نہیں لی نا، اس لیے تمہیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، اپنی دوائی لازمی لینا، لیکن تم سنتی نہیں ہو نا۔ آؤ میں تمہیں تمہاری میڈیسن دیتا ہوں۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے زبردستی دوائی کھلانے لگے تھے، جبکہ وہ انہیں یقین دلا نہیں پا رہی تھی کہ کوئی ہے جو اس کے کمرے میں آتا ہے۔ کل تمہاری دوست آئے گی، پھر وہ تمہارے پاس رہا کرے گی، تمہارا خیال رکھا کرے گی۔ وہ اسے دوائی کھلاتے اس کا دھیان بھٹکانے لگی تھی۔ دوست؟ میری کون سی دوست تایا ابو؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی تھی۔ اس کی کوئی دوست تھی ہی کہاں، اسے کبھی ان چار دیواروں سے باہر جانے کا موقع کب ملا تھا کہ وہ دوست بناتی۔ ہاں تمہاری دوست معصومہ، وہ آ رہی ہے نا، کل سے وہ یہاں رہے گی، تمہارا خیال رکھے گی، اور تمہیں پتہ ہے اس کا ایک پیارا سا گولو سا بیٹا بھی ہے۔ وہ اسے ایکسائٹمنٹ میں بتا رہے تھے، اس کا بیٹا مجھے مارے گا، اور وہ پریشانی سے بولی تو تایا ابو نے سر نفی میں ہلایا۔ ارے وہ کیسے مارے گا، وہ تو خود چھوٹا سا ہے، بالکل چھوٹا سا معصوم سا پیارا سا بچہ ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بتا رہے تھے، میں اس کو اٹھاؤں گی، وہ ان کے سینے سے سر نکالتے ہوئے بولی تو انہوں نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ تائی امی ان دونوں کی محبت دیکھتے غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تایا ابو نے بے حد غصے سے ان کے اس ایکٹ کو دیکھا تھا، اور ان کا علاج تو وہ کمرے میں جا کر کرنے والے تھے۔ وہ پریشانی سے کمرے میں داخل ہوئی تو یارم خود ہی الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا، شاید اس کا انتظار کرتے کرتے اب تھک گیا تھا یا مزید ناراضگی جتانے کا اس کا ارادہ تھا۔ آؤ معصومہ آؤ، میں کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، میں تمہیں اپنی بیٹی سے ملواتا ہوں۔ حیا میری جان، بیٹا کہاں ہو، باہر آؤ، دیکھو تمہاری دوست آ گئی ہے۔ اسمیر صاحب نے اپنی بھتیجی کو بلایا تھا، جبکہ بیٹی کہنے پر معصومہ تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ سر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بھتیجی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے مشارف کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ چکی تھی۔ ہاں بالکل میری بھتیجی ہے، لیکن بیٹی سے بڑھ کر ہے، میرے لیے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ اس کا خیال رکھیں گی، اس کو تھوڑے مینٹل ایشوز ہیں، آپ سمجھیں گی نا اس کی کنڈیشن کو۔ اسمیر صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو معصومہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں اسے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ وہ کچھ حد تک پاگل ہے، وہ اپنے ساتھ کسی جن کو محسوس کرتی ہے۔ اس کی دوائیاں اور ڈاکٹرز وقت پر آتے رہتے ہیں اسے چیک کرنے کے لیے، لیکن اصل مسئلہ کچھ یہ ہو گیا ہے کہ 28 دن میں وہ 18 سال کی ہو جائے گی، تو ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوگی جس میں اسے بٹھایا جائے گا، اسے کچھ چیزیں سمجھانی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہیں گی، اس کے ساتھ وقت گزاریں گی، اس کے ساتھ آپ دوستی کریں گی، تو آپ نے اسے یہ سمجھانا ہے کہ کس طرح سے وہ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے اپنے مینٹل ہیلتھ کو قابو کرے گی، وہ کسی کے سامنے بے قابو نہ ہو۔ وہ ایسی کیوں ہے سر؟ میرا مطلب ہے وہ کیسے اس کنڈیشن میں پہنچی؟ معصومہ نے پوچھا۔ اصل میں وہ شروع سے بند جگہوں پر رہنے کی عادی ہے، وہ کبھی کھل کر نہ تو کہیں باہر جاتی ہے، نہ کسی سے دوستی کرتی ہے، نہ کسی کے سامنے اپنے دل کی بات کہتی ہے، ہمیشہ اپنے کمرے کے حد تک محدود رہتی ہے، تو اسے لوگوں سے بات کرنا نہیں آتا، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ ہم جتنا ہو سکے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسے ایک دوست کی ضرورت ہے، تو
میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی دوست بن جائیں اور آپ کا یہ چھوٹا سا پیارا سا بچہ بھی، انہوں نے مشارف کی گال کھینچتے ہوئے کہا، جس پر وہ منہ بنا کر اپنی ماں کے سینے میں چہرہ چھپا گیا۔ ہاں، وہ صرف ریام کا دوست تھا۔ جی میں ضرور کوشش کروں گی، میں اپنا کام پوری ایمانداری سے کروں گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ مجھے حیام سے ملوائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گئی تھی، اسے صرف اپنے کام سے مطلب تھا، کسی کے ساتھ بیٹھ کر گپے لڑانے اس کا کوئی شوق نہ تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی گلی نما جگہ تھی، ایک عورت اپنا چھوٹا سا چند دن کا بچہ اپنے ساتھ لگائے ان گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ ایک دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس نے اندر سے دروازہ کھلنے کا انتظار کیا تھا۔ سوری فرینڈز، یہ دوبارہ پیچھے سے ناول سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ جب سے حیام سے مل کر آئی تھی اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی اسے جتنی اچھی لگی تھی اتنی ہی وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ شام کو جلدی گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے جلدی کھانا بنایا تھا۔ جب شارف گھر واپس آیا، وہ کل سے خفا تھا۔ اسے اچھا ہوا تم آ گئے مسٹر ہسبینڈ، دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنے مزے کا پاستا بنایا ہے، مشارف کو بھی بہت پسند آیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے مسکراتے چہرے کے ساتھ ویلکم کیا تھا۔ تم کام پر نہیں گئی تھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا جب وہ ہلکا سا مسکرائی۔ گئی تھی، بالکل گئی تھی، لیکن جلدی واپس آ گئی تھی اور میں جلدی ہی واپس آ جایا کروں گی۔ تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، پھر میں نے آج کے لیے ایک بہت مزے کی مووی ڈھونڈی ہے، دونوں مل کے دیکھیں گے مشارف کے سونے کے بعد۔ وہ ایکسائٹیڈ سے بولی، میں کافی تھک گیا ہوں۔ وہ روکھے لہجے میں بولا، تو جناب آپ کی بیوی ہے نا آپ کی تھکن اتارنے کے لیے؟ وہ آہستہ سے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے شرارت سے اس کے لبوں پر انگلی پھیر گئی۔ معصومہ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یار تمہارا اس طرح کی نوکری کرنا، اچھا خاصا کام چل رہا ہے تمہارا، تم ان سب میں چکروں میں کیوں پڑ رہی ہو یار، چھوڑو یہ سب کچھ، تمہیں تھوڑا عرصہ اور ریسٹ کرنا چاہیے۔ میں ڈیول سے بات کر لوں گا، دیکھنا وہ تمہیں پھر سے اپنے گینگ میں ویلکم کرے گا، وہ تمہاری کسی بات پر تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ یار پلیز نارمل ہو جاؤ، ہم یہ سارے کام کرنے کے لیے نہیں بنے ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم عام زندگی نہیں گزار سکتے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، شارف میں یہ سب باتیں نہیں سننا چاہتی، میں اب جاب سے خوش ہوں، آج کا دن میں نے پرسکون ہو کر گزارا ہے، مجھے کسی بات کا ڈر نہیں تھا، کہیں سے کوئی خوف نہیں تھا، میں ڈرپوک ہو گئی ہوں شارف، میں ڈرنے لگی ہوں، مجھے اپنے بچے کا مستقبل سوچنا ہے، ہم جس طرح کا کام کرتے ہیں ہمیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ہمارے بچے کا کیا ہوگا؟ کیا تم نے سڑکوں پر یتیم بچے گھومتے نہیں دیکھے؟ ان کا کوئی آسرا، کوئی سہارا نہیں ہوتا، مجھے ڈر لگتا ہے شارف، میں اپنے بچے کا سہارا بننا چاہتی ہوں، اس کام میں کب کیسے کون سے مقام پر ہم ختم ہو جائیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ایسے میں میرا بچہ، تو ہم یہ سب کام نہیں کریں گے تو کیا لگتا ہے تمہیں، کیا ہم کبھی مریں گے نہیں؟ موت نہیں آئے گی کبھی؟ کیا ہمیں ابھی اسی جگہ کھڑے کھڑے اگر مر جاؤں تو اس موت کی ذمہ دار کس کو ٹھہراؤ گی تم؟ معصومہ، کیسی بچوں جیسی سوچ ہو گئی ہے تمہاری، موت ایک تلخ حقیقت ہے جو ہر انسان کو آنی ہے، اس موت کے ڈر سے ہم اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ وہ چلایا تھا، تمہارا ہوگا فرض، میرا نہیں، میرا فرض یہ ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے بہترین سوچوں اور میں وہی کروں گی جو کرنا ہے تم نے کرو۔ وہ بے حد کم آواز میں بولی تھی۔ شارف جب غصے میں ہوتا تھا معصومہ اپنا لہجہ کنٹرول میں رکھتی تھی اور شاید اس کا یہی لہجہ شارف کو مزید غصہ کرنے کا کوئی بہانہ نہ دے سکا۔ اچھا نا بس کرو، مزید ناراضگی بعد میں دکھا لینا، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرتی کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ شارف غصے سے اپنا بیگ، فون، لیپ ٹاپ وغیرہ صفحے پر پھینکتا ٹھنڈے پانی سے شاور لینے چلا گیا تھا۔ جبکہ وہ جلدی کھانا لگاتے ایک دفعہ پھر سے حیام کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اور وہ ڈری سہمی لڑکی سارا دن اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ اس نے 2-3 دفعہ اسے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ صرف ہاں ہوں میں جواب دے رہی تھی، جیسے اسے کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا گیا ہو۔ جبکہ اس نے محسوس کیا تھا وہ مشارف سے بات کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی، لیکن شاید ڈر سے نہیں کر رہی تھی۔ معصومہ مشارف کے لیے دودھ بنانے کچن میں گئی تو وہ اسے باتیں کرنے لگی تھی، اس کے ساتھ کھیلنے لگی تھی، لیکن اس کے آنے پر وہ پھر سے خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ تو الگ تھا اس لڑکی میں جو اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ دراصل کیا ہے کہ مجھے آج رات آپ کے گھر میں سونا ہے، یقیناً آپ کوئی اعتراض نہیں اٹھائیں گی؟ لیلا گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تو روح ایک لمحے میں سمجھ گئی تھی کہ آرم آج گھر واپس نہیں آنے والا۔ جبکہ لیلا اس طرح سے بات کیوں کر رہی تھی اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ لیلا اپنی دونوں بیٹیاں مہر اور عنایت کو اندر کرتی ہوئی کسی روبوٹ کی طرح صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دراصل میم ڈیول سر کو 2 دن تک ضروری کام ہے، تو وہ 2 دن تک گھر نہیں آ سکیں گے۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں مصروف ہونے والے ہیں، تو سارا کام رات میں ہی ہوگا۔ میں رات آپ کے گھر پر رہوں گی اور صبح اپنی بیٹیوں کو لے کر چلی جایا کروں گی۔ آپ کو میرے یہاں رہنے پر کسی طرح کا کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ لیلا بالکل پروفیشنل انداز میں بات کر رہی تھی، جبکہ
اس کا روبوٹک انداز روح کو بری طرح کنفیوز کر گیا تھا۔ تم ایسے بات کیوں کر رہی ہو؟ لگتا ہے یارم نے ٹھیک سے ٹیوننگ کی ہے تمہاری، روح کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ میم اگر آپ کی کھی ہو گئی ہو تو میں اپنی بیٹی کو چینج کروا لوں، تب تک آپ کھانا لگا دیجئے۔ بلکہ نہیں، کھانا میں لگاتی ہوں، آپ سے کام نہیں کرواؤں گی ورنہ پھر سے مجھ پر سانپ چھوڑ دیں گے، اور میں ہر دفعہ اپنی سانسیں روک کر نہیں بیٹھ سکتی۔ مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے، میں 2 معصوم بچوں کی ماں ہوں۔ وہ سوچ کر جھرجھری لیتی کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ روح کی ہنسی رک نہیں رہی تھی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے اندازہ ہے یارم نے ضرور تمہارے ساتھ کچھ بہت برا کیا ہے، لیکن میں جاننا نہیں چاہتی۔ تم نے میرے شوہر کو فضول میں بڑھا چڑھا کر ظالم ثابت کر دینا ہے۔ روح مزے سے اس کے پیچھے آتے ہوئے اس کے ساتھ کھانا نکالنے لگی تھی، جبکہ اس نے گھور کر روح کو دیکھا تھا۔ تمہارا شوہر ظالم ہے، روح ایک بے حد ظالم شفاق انسان ہے۔ وہ دنیا والوں کے لیے خطرناک ترین ڈیول ہے، لیکن وہ تمہارا یارم ہے، دنیا کا سب سے اچھا انسان۔ اس لیے میں تمہارے سامنے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ بھوک لگی ہے مجھے، وہ کہہ کر دوبارہ سے پلٹ گئی، جبکہ روح کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جب اسے باہر سے ریام کی کھلکھلانے کی آواز آئی، وہ عنایت اور مہر کے ساتھ یقیناً بہت خوش تھا۔ آؤ صالح صاحب، کیسے ہو؟ در کو کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ اس نے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ وہ جواب دینے کے بجائے بڑے حق سے اس کے دراز سے اس کا ریوالور نکال چکا تھا۔ یارم اپنا ریوالور بے حد کم استعمال کرتا تھا اور نہ ہی اسے کبھی ضرورت محسوس ہوتی تھی اسے استعمال کرنے کی۔ وہ زیادہ تر کام دیر سے کرتا تھا، ہاں، لیکن اس کے ریوالور کی ایک پہچان تھی، اس کا سنہری ریوالور اصلی سونے سے تیار کرتا تھا، جس پر ڈیول کا لوگو بھی موجود تھا۔ یہ ریوالور مصر کے ڈان قیران کاظمی نے اسے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ اس کے ریوالور کی تصویر کہیں اخبار ناموں اور نیوز چینلز کی زینت بن چکی تھی۔ ایک دنیا جانتی تھی کہ یہ ایک ڈیول کا ہتھیار ہے۔ وہ بات کچھ یوں ہے کہ ایک بندے کو ڈرانا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میں ڈیول کا جاننے والا ہوں، تھوڑا ڈرا دھمکا کر واپس دے جاؤں گا۔ اس آدمی نے میرا پیسہ رکھ لیا ہے اور وہ واپس نہیں کر رہا۔ میں نے اسے تمہارا حوالہ دیا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، بلکہ تمہارے ساتھ میری کافی گہری رشتہ داری بھی ہے۔ تو آگے سے ہنس رہا تھا، مطلب تمہارے سالے کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ویسے ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے اور تمہاری پوری ٹیم کے لیے۔ خیر چھوڑو، یہ میرا دشمن ہے، میں خود ہینڈل کر لوں گا، وہ جیسے احسان کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ ہو گئی بکواس، راستہ اس طرف ہے، نکلو ادھر سے۔ وہ آئندہ یوں بنا پوچھے منہ اٹھا کر اندر مت آنا، ضروری کام کر رہا تھا میں۔ یارم نے چٹکے بجاتے اسے باہر بھیجا۔ تم میری بےزتی کر رہے ہو؟ درک نے اسے گھورا۔ ہاں کر رہا ہوں، بتاؤ کیا اکھاڑ لو گے؟ یارم نے جیسے اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائی تھی۔ ارے کچھ نہیں اکھاڑوں گا، میں معصوم دبئی کا ڈان کیا اکھاڑ سکتا ہوں؟ بس ریام کو جا کر بتاؤں گا کہ اس کا باپ کتنا ظالم ہے۔ خبردار سالے جو، تو ریام کے پاس گیا، وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض ہے 2 دن سے، شکل تک نہیں دیکھی ہے نہ ریام کی نہ روح کی۔ بس اس کام میں پھنسا ہوا ہوں، یہ ختم کر دوں تو گھر جاؤں گا۔ وہ اداسی سے بولا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس طرح منہ لٹکانے کی؟ ویسے میں تو اپنی بیوی کے بغیر ایک دن نہ رہوں، 2 دن، اف، بڑی ہمت والے ہو تم۔ خیر میں نکلتا ہوں، مجھے کام کرنا ہے، وہ کہہ کر تیزی سے روم سے نکل گیا تھا۔ جبکہ یارم کو اچانک روح اور ریام کی یاد ستانے لگی تھی، اس نے فوراً اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ لیلا حسین شریف اس کے سامنے بالکل 2 دن سے ان دونوں کا ذکر نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ جتنا ذکر کرتے تھے یارم اتنا چڑچڑا ہو جاتا تھا اور پھر اس کے غضب و غضب کا نشانہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بنتا تھا، اس لیے وہ احتیاط کرتے تھے۔ لیکن بس 3 دن سے صبح صبح آفس آ کر اسے روح اور ریام کی خیریت بتاتی تھی، اور بس روح کا فون بج رہا تھا، جبکہ وہ ریام یا روح کی آواز سننے کے لیے بے قرار تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی فون اٹھاتا، ہزار ایک آدمی کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر آیا تھا۔ یارم نے فون بند کرتے ہوئے اٹھ کر اس آدمی کو دیکھا۔ اس نے پہلے اپنا کام نپٹانا تھا، پھر گھر فون کرنا تھا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ ریام بزی ہے؟ فون کی گھنٹی بجتے ہی اس نے سب سے پہلے فوراً انگلی مار کر فون اٹینڈ کرتے ہوئے اپنے کان سے لگایا اور پھر منہ کے زاویے بگاڑ کر ہونٹوں کو موڑتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف یارم کی ناراضگی بھرے اظہار پر مسکرایا تھا۔ ریام میرا بزی بچہ، میری جان۔ یارم نے بڑی محبت سے اسے منانے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ غصے سے فون رخ کے ہاتھ میں پکڑاتا، اٹھ کر شونوں کی رسی گھسیٹتا باہر نکل گیا۔ چلا گیا آپ کا بچہ، آپ کی جان، روح اس کی ناراضگی پر کھلکھلاتے ہوئے جتانے لگی۔ اوف توبہ، یہ تو تم سے زیادہ نخرے کرنے لگا ہے، دیکھا بگاڑ دیا ہے تم نے اس کو اپنی طرح، اسے بھی بات بات پر روٹھنے کی عادت ڈال دی ہے۔ چھوڑو، تم بتاؤ کیسی ہو، طبیعت کیسی ہے، مجھے مس کر رہی ہو، نیند آ جاتی ہے اکیلے یا میرے خواب دیکھتی ہو؟ وہ شرارت سے بولا۔ اس کے علاقے میں بہت زیادہ گند پھیل چکا تھا اور وہ اس گند کا صفایا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے یہ کام ختم کرنے کے بعد ہی وہ گھر جانے والا تھا، اور ایسے میں روح اور ریام سے دور رہنا سوہانے رخ تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں لیکن ریام ٹھیک نہیں ہے، وہ سخت خفا ہے آپ سے، میرے بچے کو منائے پہلے، روح نے پریشانی سے بتایا۔ تو یارم کے ڈمپلز نمایاں ہوئے تھے۔ ہاں تو اسی کے لیے فون کیا ہے نا، لیکن تمہارا صاحب زیادہ تو منہ ہی نہیں لگا رہا، یارم نے بے بسی سے کہا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا تھا روح کو منانا آسان تھا، ریام کو نہیں۔
تو وہ واپس آ جائے نا، وہ مس کر رہا ہے آپ کو۔ روح نے جھانک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں وہ بار بار جھانکی مار کر اندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا موضوع گفتگو وہی ہے۔ شارف آ رہا ہے، بھیج دو اسے میرے پاس۔ یارم نے جیسے حل نکالا تھا، نہیں یارم، اس ماحول میں میں اپنے بچے کو نہیں آنے دوں گی، آپ اپنا کام ختم کر کے آ جائیں، ریام ڈر جائے گا۔ روح نے فوراً انکار کیا تو یارم نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ روح بیبی کیا ہو گیا ہے، تم فضول میں اوور ہو رہی ہو، آفس میں بیٹھ کر میں کسی کا قتل نہیں کر رہا ہوں، اور ویسے بھی ریام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا باپ کیا کرتا ہے، آئی کل کو اس نے ہی تو دیکھنا ہے یہ سب کچھ۔ کیا مطلب ہے یارم، آپ ریام کو اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں، وہ کیا آپ کی طرح گینگسٹر یا ڈان بنے گا؟ روح کو تو جیسے یارم کی کسی بات پر یقین ہی نہ آیا تھا، وہ اس کے معصوم بچے کو